السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس مجلس میں لے کر کے حاضر ہوں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والفجر ولیال عشر، یعنی مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو لے کر واپس نہ آئے۔ میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں ساری اہم عبادتیں جیسے نماز، روزہ، صدقات اور تلاوت قرآن، حج جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دنوں میں یہ ساری عبادتیں جمع نہیں ہو پاتی ہیں۔ انہی 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہوتا ہے جو افضل دن مانا جاتا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی عشر ذی الحجہ میں یوم النحر بھی آتا ہے، قربانی کا دن، جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑا محبوب دن مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، پھر 11 ذی الحجہ کا دن جس دن حجاج کرام منی کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہم 10 دن ذی الحجہ کی فضیلتوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔